اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ مومنین کے لیے بڑے نرم واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، لہذا حسب عادت آپ ان کو معاف کرتے رہیں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، اور انتظامی امور میں ان سے مشورہ لے لیا کریں۔ پھر جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کام کو کر گزریں، بے شک اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم واقع ہوئے ہیں، ان پر کسی قسم کی سختی نہیں کرتے، ان کے ساتھ تند خوئی سے پیش نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نون کی آیت نمبر 4 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یقیناً بڑے اونچے اخلاق پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں، اے لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گئے ہیں جن کی خیر خواہی اور شفقت کا حال یہ ہے کہ تمہاری تکلیف ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری فلاح و بہبود کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، اور مومنین پر تو وہ خصوصیت کے ساتھ بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور خوش خلقی ہی کے احادیث میں بہت سے واقعات مروی ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا۔ انصار میں سے ایک منافق شخص نے کہا، اللہ کی قسم، محمد نے اس تقسیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا۔ میں نے یہ بات سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو خبر دی۔ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، ان کو تو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا، آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کا حاشیہ بہت سخت تھا۔ اثنائے راہ میں آپ کو ایک دیہاتی ملا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر بہت زور سے آپ کو کھینچا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر پھٹ گئی اور آپ کے کندھوں پر چادر کے حاشیہ کا نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال اللہ کا آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دینے کا حکم دیجئے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ مسکرائے اور اس کو کچھ مال دینے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت جبیر بن عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے بعد واپس ہوئے تو اس حال میں کہ میں اور میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ چند دیہاتی لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک ببول کے درخت کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ اس درخت میں آپ کی چادر الجھ گئی،
آپ ٹھہر گئے اور فرمایا مجھے میری چادر دے دو، اگر میرے پاس اس جنگل کے درختوں کے برابر اونٹ ہوتے تو میں وہ سب تم لوگوں میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے نہ جھوٹا بزدل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غلیظ قلب لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تندخو اور سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، لہذا آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے اور امور سلطنت میں ان سے مشورہ لے لیا کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّہِ، اور جب آپ کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اسے کر گزریے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ معاف کر دینا ایک صفت محمود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ معاف کرنے پر زور دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کا سیوہ اختیار کیجئے، نیک کام کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں، اہل فضل کو چاہیے کہ معاف کر دیا کریں، درگزر کیا کریں۔ اے ایمان والو، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ متقیوں کے صفات محمودہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں، متقی وہ لوگ ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 40 میں، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی سے، مگر ہاں جو شخص بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے اور ویسے ہی باہمی تعلقات کی اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 43 میں، اور جو صبر کرے اور بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے تو یہ بڑے ہمت کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 36 اور 37 میں، اور اے لوگوں، جو مال و متاع تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اور جو بڑی گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی بہتر اور باقی رہنے والا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، معاف کرنے سے اللہ کسی بندے کے لیے کوئی چیز زیادہ نہیں کرتا مگر عزت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں عفو درگزر کی صفت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے قرضہ کی ادائیگی کا تقاضا کیا اور تقاضے میں بہت سختی کی
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سرزند کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حق والے کو کہنے کا حق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ سے اف بھی نہیں کہا، نہ آپ نے کبھی یہ پوچھا تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ یہ پوچھا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی بھی تکلیف پر جو آپ کو پہنچائی گئی بدلہ نہیں لیا۔ اے ایمان والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ پر فرض ہے، لہٰذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے اور لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیجئے، بدخلفی اور تندخوئی چھوڑ دیجئے، لوگوں کے قصور کو معاف کرتے رہیے، لوگوں سے مشورہ کرتے رہا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 38 میں، اور ان کا کام آپس کی صلاح و مشورہ سے ہوتا ہے۔ پختہ ارادہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیجئے اور اس کام کو کر ڈالیے۔ توکل بڑی اچھی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میری امت کے لوگوں میں سے 70,000 آدمی بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منتر پڑھواتے ہیں، نہ بدسگنی لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، اور نہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11، سورہ توبہ کی آیت نمبر 51، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 10، سورہ تغابن کی آیت نمبر 13 میں مومنین کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں، جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔